مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو شخص مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس پر اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے گا اسے کبھی عذاب نہیں دیتا۔ حشر کی تیرگی سیاہی میں نور ہے شمع پر ضیاء ہے درود، چھوڑیو مت درود کو کافی، راہ نجات کا جنت کا راہنما ہے درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل۔ ہر ہفتے کو تقریباً 3 بجے الحمدللہ یہ سلسلہ ہم براہ راست کرتے ہیں۔ اس کے ابتدا میں اس کے 2 بڑے مقاصد بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مدنی چینل کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے آپ کو کوئی مشورہ دینا ہو تو آپ ہمارے سلسلے میں دے سکتے ہیں، اور اسی طرح مدنی چینل کی اسکرین پر آپ نے کوئی گفتگو، کوئی کلام جو ہے وہ سنا ہو، کوئی کلپ سنا ہو، آپ دوبارہ سننا چاہتے ہوں، یا آپ چاہتے ہوں آپ کے کیے ہوئے میسیج کے ذریعے سے الحمدللہ ہمارے سلسلے میں وہ کلپ چلایا جائے، اور پھر اس سلسلے میں چلائے جانے والے جتنے کلپس ہیں وہ مدنی چینل، آپ کا مدنی چینل کے جو واٹس ایپ گروپس ہیں الحمدللہ ان میں ہزاروں لوگوں کو سینڈ کیے جاتے ہیں، تو یوں ایک نیکی کی دعوت عام کرنے کا ایک یہ بہترین ذریعہ ہے۔ تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم سے رابطے کے مختلف ذرائع ہیں۔ مدنی چینل کا آفیشیل SMS نمبر 034112255554، اس پر میسیج کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح مدنی چینل کا آفیشیل واٹس ایپ نمبر 0308262600، اس پر آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کال سینٹر میں ہمارے جو اسلامی بھائی ہیں اس کا اسکرین شاٹ لے کے ہمیں سینڈ کر دیں گے۔ اس میں آپ اپنی سجیشن وغیرہ اور فرمائشیں وہ بھی آپ بھیج سکتے ہیں، اور پھر سید صاحب سے الحمدللہ ہم جو اشعار وغیرہ پوچھتے ہیں تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ سلسلہ الحمدللہ فیس بک پر لائیو جا رہا ہوتا ہے، تو اس پر آپ کے جو کمنٹس ہیں وہ سید صاحب جو ہے وہ الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ پھر یہ یوٹیوب پر اپلوڈ ہوتا ہے تو وہاں پر بھی آپ کے جو کمنٹس ہیں وہ بھی الحمدللہ عز و جل کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ تو یہ مختلف ذرائع ہیں ہم سے رابطہ کرنے کے، تو آپ سلسلے میں میسیج جو ہے وہ اپنا کیجئے اور کمنٹس کریں، انشاءاللہ آپ کے یہ چیزیں جو ہے وہ شامل کی جائیں گی۔ ہمارے سلسلے کا فارمیٹ یہ ہے کہ ابتدا میں ہم آپ کو جھلکیاں دکھاتے ہیں، اور اس سے آپ کو کچھ اندازہ ہو جائے گا کہ آج سلسلے میں ہم آپ کے لیے کیا کیا لے کر آئے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے مدینے کٹ کٹ کرتی آئی مرغی۔ ڈاکٹر کی عادت ہوتی ہے کہ مریض کے مرض میں نہیں، علاج میں اس کے علاج پر دھیان دیتے ہیں۔ ماں باپ کو محبت سے دیکھا کریں، جب بھی دیکھیں مسکرا کر دیکھیں، تعظیم کی نیت سے دیکھیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور وہ کون سا جسے کہتے ہیں نا بابرکت شخص ہوگا جو موبائل فون سے دور ہوگا۔ یہ نیک خواتین مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، سارے جگ نالو لگ دیاں چنگیاں۔ اگر یہ پڑھتا ہے تو یہ اذکر اللہ ذکرن کثیرا میں تو داخل ہے۔ پہنچو در سرکار پہ، مدینے کو جائیں، یہ جی چاہتا ہے، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی واپس
چہرے پر بدنما داغ ہیں اور کالے کالے دانے نکل آئے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے دور کا ایک غلے کے گودام کا واقعہ سنا۔ وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، ہاتھ میرا اٹھا ہے، مرحبا روح ہو جا مدینہ ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، یہ آپ نے جھلکیاں ملاحظہ کی۔ سید صاحب یہ تو مجھے بتائیں آپ، ہم دیکھ کے مجھے مسکرانا تو مجھے چاہیے کہ پچھلی گزشتہ ہفتے آپ موجود نہیں تھے، غالباً سفر میں تھے، آپ نے اپنا پروگرام دیکھا تھا جو پروگرام ہو رہا تھا ہمارا؟ بالکل جو ہے وہ اپنا اتفاق ایسا تھا کہ وہ بالکل اس طرح کی ٹائمنگ تھی، میں یعنی روڈ پر اب کوچ کا انتظار کر رہا تھا تو وہاں کچھ دیکھا، پھر کچھ گاڑی کے اندر جو ہے وہ اپنا جب کوچ میں سفر شروع ہوا۔ کیسا لگ رہا تھا آپ کو کہ آپ جس سلسلے کو ماشاءاللہ ہوسٹ کر رہے ہیں اور آپ اس پروگرام کے ویورز کے طور پہ دیکھ رہے تھے، کچھ آپ نے ہماری کچھ خامیاں یا کچھ اچھائیاں نوٹ کی ہوں تو بتائیں۔ اصل میں کیونکہ وہ کنیکٹیویٹی اتنی زیادہ پراپر تھی نہیں جو جس طرح ایک بندہ فوکس ہو کر جو ہے وہ دیکھتا ہے، لیکن اتنا ضرور مجھے آنے کے بعد جو ہے وہ پتہ چلا کہ میں یہاں اس سیٹ پر ہمارے رضا بھائی کو ایز اے ہوسٹ بٹھا کر گیا تھا، اور آپ نے جو ہے وہ اسکرین پر جو پوچھتے ہیں کوئز، وہ جو الفاظ مکمل کرنے ہوتے ہیں، وہ بیچارے یعنی انہوں نے آپ سے پوچھنے کے لیے شروع کیا اور آپ نے ان سے ہی جو ہے وہ پوچھ ڈالا، اور وہ چونکہ شاید اتنے دنوں کے بعد نئے تھے یا کیا تھے، وہ بھی شروع ہو گئے جو ہے وہ بتانے کے لیے۔ ابھی دیکھیں نا ٹوئسٹ تھا نا، یہ سلسلے میں کچھ چینجنگ آنی چاہیے تھی نا، وہ تو لیکن کمال دیکھیں ماشاءاللہ اللہ پاک نے کیا ذہانت دی ہے کہ بغیر کسی زیرو کے ماشاءاللہ غلطی کے الحمدللہ مقام تک تو ان کا جھوٹا جو ہے وہ اپنا آپ پینا شروع کر دیں۔ بالکل اگر رضا بھائی عطا فرمائے تو میں بالکل تیار ہوں۔ چلے جی جو ہے وہ سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں، اور یوں جو ہے وہ بیسیکلی تو آپ کے علم میں یہ آپ کو بھی جو ہے وہ اپنا پتہ ہے کہ الحمدللہ سفر جو ہے وہ تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ گرمی کراچی میں بھی کم نہیں ہے، اور پنجاب تو پھر جو ہے پنجاب میں پتہ چلا کہ بہت زیادہ گرمی ہے، پنجاب میں لاہور وغیرہ جو ہے یہاں پر گرمی کی شدت زیادہ ہے۔ امیر رسول نے ماشاءاللہ کل جمعے کی نماز میں دعا بھی فرمائی ہے۔ جی الحمدللہ۔ اور اصل میں سید صاحب ہم یہاں کراچی شہر میں جو ہے وہ رہتے ہیں، جو پنجاب میں رہتے ہیں وہ تو رہتے ہیں، لیکن حال یہ بھی جو ہے وہ اپنا تھا، شکر ویسے کرنا چاہیے کہ الحمدللہ وہاں جو ہے نا لوڈ شیڈنگ کا ایسا ہے نہیں حساب کتاب، یعنی گاؤں کے اندر، لیکن اس کے باوجود بھی جب رات میں بھی آپ کمرے میں جو ہے وہ سوئیں تو پنکھے سے گرم ہوا اور پسینہ جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ کم از کم اس میں بندہ یہ دیکھے کہ ہم کراچی والے جو یہاں جو ہے وہ رہتے ہیں تو بعض علاقوں میں 8-8 10-10 گھنٹے جو لوڈ شیڈنگ ہے، لیکن کم از کم وہاں وہ صورتحال تو نہیں ہے نا، الحمدللہ لوگ جو ہے وہ اپنا رہ رہے ہیں، اور شکر ادا جو ہے وہ اپنا کرتے رہنا چاہیے۔ چلیں جی سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ آپ نے جھلکیاں ملاحظہ کی، اب آپ کو ایک پویم جو ہے وہ جنید شیخ بھائی کی آواز میں آپ کو سناتے ہیں۔ بیسیکلی وہ کافی پرانی ہے، اور ایک کسی نے میسیج کر کے کہا تھا کہ آپ اس کو جو ہے وہ چلائیں، تو الحمدللہ ہم نے آپ کے لیے جو ہے تیار کی ہے، مختصر سی، آئیے دیکھتے ہیں۔ کٹ 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 کرتی آئی مرغی، اپنی فوج کو لائی مرغی، فوج میں اس کے بچے سارے ننھے منھے پیارے پیارے، ماں کو اپنی جانتے ہیں وہ، بولی بھی پہچانتے ہیں وہ، اڑتی اڑتی چیل جو آئی، دیکھتے ہی مرغی چلائی، دیکھتے ہی مرغی چلائی، کٹ 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 کٹ، چیخ کو سن کر بچے بھاگے، کچھ پیچھے کچھ ماں کے آگے، ماں نے اپنے پر پھیلائے، بچے ان کے نیچے آئے، بچوں کو چھاتی سے لگایا، ان کو اپنے پروں میں چھپایا، دانا دن کا جو کچھ پایا، آپ نہ کھایا ان کو کھلایا، آپ نہ کھایا ان کو کھلایا۔ ماشاءاللہ فیس بک پر بھی اکبر حسین بھائی سلسلہ جاری ہے فرمائشوں کا، اور ماشاءاللہ ویورز دیکھ بھی رہے ہیں،
تو ایک میسیج یہ ہے کہ آپ کی نسبت اے نانا حسین، یہ کڈس مدنی چینل پر چلایا گیا تھا، وہ سنا دیں، لیکن آپ نے اچھی نیت نہیں پیش کی ہے، اچھی نیت بھی پیش کریں۔ اسی طرح ایک میسیج اور ہے، علی شہزاد بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں میرا نام علی شہزاد اتاری ہے، اقبال نگر سے ہوں۔ اکبر حسین بھائی، نگران پاکستان مشاورت و رکن شورا حاجی محمد شاہد اتاری کی آواز میں مولانا شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان کا جو یہ کلام ہے وہ ریکارڈ ہونا چاہیے۔ ہم نے سنا ہے وہ کلام بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ فرمائش کی انہوں نے اسٹوڈیو کلام کی اور اچھی نیت پیش نہیں کی ہے۔ یہ کن کی اس میں ریکارڈ کیا جائے؟ یہ حاجی شاہد اتاری جو پاکستان کا مشاورت کے نگران ہیں، ان کی آواز میں ہونا چاہیے۔ بہت اچھا مشورہ ہے، لیکن اگر ساتھ میں اچھی مدنی نیت بھی آ جائے، اچھی نیت بھی آ جائے تو انشاءاللہ اس نیت کے ساتھ حاجی شاہد کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے انشاءاللہ الکریم۔ جی اکبر بھائی، ہم آپ کچھ اشعار آپ سے پوچھے گئے ہیں جو گزشتہ سلسلے میں بذریعہ SMS آئے تھے، اس میں سے ایک یہ تھا کہ ایسا شعر آپ نے سنانا ہے جس میں لفظ ستم آتا ہو، اور ایک آپ نے ایسا شعر سنانا ہے جس میں شاہ امم آتا ہو، اور ایک جو ہے وہ آپ نے ایسا شعر سنانا ہے حلیمی اور نرالا، یہ جو ہے وہ آپ دونوں آتی ہوں، حلیمی اور نرالا ایک ہی شعر میں؟ ہاں، یہ ایک ہی شعر کے اندر یہ دونوں یعنی الگ الگ مصرے کے اندر ہیں، تو یہ آتا ہو یہ شعر، تو یہ آپ نے کرنی ہے تیاری۔ اور جب تک انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں ہم آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں، ذاتی تجربات سلسلہ ہوا تھا یہ بقرہ عید پہ، الحمدللہ نگران شورا مفتی قاسم صاحب عبدالحبیب بھائی ہوتے ہیں اس میں، اور اس کی بہت بہترین ویورشپ جو ہے وہ ہوتی ہے، اور ناظرین ہر دفعہ ہی جو ہے وہ یہ تمنا کرتے ہیں جب یہ ختم ہوتا ہے سلسلہ کہ اس کو کم از کم منتھلی تو ایک دفعہ جو ہے وہ کیا جائے، اور اس پر نیت بھی کی جاتی ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ مختلف جو آپ اس وقت دیکھ لیں، اگر مفتی قاسم صاحب کو وہ اس وقت قریباً UK کے سفر پر جو ہے وہ چلے گئے ہیں، تو اب اگر وہ آئیں گے تو پھر نگران شورا کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، تو یہ اس طرح ہو نہیں پاتا، لیکن بہرحال آپ کا جو ہے وہ میسیج کرنا ایک اچھی چیز ہے، انشاءاللہ عز و جل کبھی نہ کبھی تو یہ اس طرح کا جو ہے وہ یہ سلسلہ ہو ہی جائے گا۔ آئیے جو ہے وہ اپنا آپ کو ذاتی تجربات میں نگران شورا نے ایک گفتگو کی ہے، مختلف یوں سمجھے کہ ٹاپکس کو، بعض اوقات گھر والوں کوئی شخص پریشان ہوتا ہے لیکن وہ اپنی پریشانی گھر والوں کو جو ہے وہ نہیں بتاتا، اس وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی جو ہے وہ اپنے اس کی وجہ سے پریشان ہو جائیں، یعنی ان کے پاس بظاہر حل ان کے پاس بھی نہیں ہوتا، تو اس پر کچھ مختلف قسم کی گفتگو نگران شورا نے کی ہے، بہت بہترین ہے، سننے کے لائق ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر کی عادت ہوتی ہے کہ مریض کے مرض میں نہیں، علاج میں، اس کے علاج پر دھیان دیتے ہیں، بیوٹیفل، مرض کی وجہ ڈھونڈتے ہیں، اور وہ مریض کتنا ہی کرا رہا ہو، کتنا ہی وہ بے چین ہو، اگر وہ ڈاکٹر اس کیفیت میں مبتلا ہو جائے گا تو پھر مریض کا کیا بنے گا۔ پھر اس میں ایک یہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر آئی ہوئی ہوتی ہے نا، بعض اوقات اس کو حل کم، بالکل صحیح فرمایا، اور اس کے رائٹ یا لیفٹ والے کو اس کا حل زیادہ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی سوچنے کی صلاحیتوں پر جو ہے نا ایک پینک کا لوڈ ہوتا ہے، بہت صحیح، جس سے وہ ڈیسیجن پراپر نہیں دے اس کا پاتا۔ مطلب پینک والے بندے کو کسی سمجھدار سے مشورہ کرنا چاہیے، بیمار آدمی کو ڈاکٹر سے بات کرنی چاہیے نا، وہ اگر اپنی دوائیاں خود لینے جائے گا تو چونکہ اس کا درد ختم نہیں ہوگا، اور کھاتا رہے گا، وہ ایک پر ایک اور گولی کھائے گا جس کی اس کا ریئیکشن بڑھ سکتا ہے۔ صحیح ہے، لہٰذا وہ ڈاکٹر جو ہوگا نا یا جس کو آتا ہوگا وہ اس کے درد کی وجہ سے اس کو مزید درد میں مبتلا نہیں کرے گا، پتہ ہے ٹھیک ہے، آپ تھوڑا ہمت کریں، تھوڑا صبر کریں، ہو جائے گا۔ وہ بولے ڈاکٹر صاحب نہیں رہا جا رہا، اب اس کی چیخنے وہ ڈاکٹر کو دوسرا پین کلر نہیں دے گا، دوسرا پین کلر دیا نا تو یہ کہیں اور پہنچ جائے گا درد کو لے بہت کر۔ خوبصورت تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیشہ ہمیں، بڑی تجربے کی بات، قیادت ہے نا، وہ جو قیادت ہے نا، قیادت کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ قیادت پینک لیتی ہے، پینک دیتی نہیں، پین لیتی ہے، پین لیتی ہے، کہ قیادت ہمیشہ سامنے والے کو جو ہے نا اپنے ساتھ چلنے والوں کو یہ ریلیکس موڈ میں رکھتی ہے، اور وہ جیسے گھر کا بڑا ہوتا ہے، والد صاحب ہوتے ہیں نا، والد صاحب کے پیچھے کتنا پریشر، کتنا ٹینشن ہوتا ہے، اتنا درخت کی چھاؤں ہے، اوپر دھوپ لے لیتا ہے لیکن نیچے چھائے دیتا ہے۔ کتنی خوبصورت مثال دیا آپ نے۔ تو جو گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں نا، وہ جو حکایات میں نا حضور کے ایک بزرگ بڑے پریشان تھے، بہت پریشان تھے، تو کسی نے ان کو کہا کہ آپ اتنے پریشان ہیں تو گھر میں بات کر کے دیکھیں نا، تو کہا گھر والوں کے پاس میری پریشانی کا حل نہیں ہے، اگر میں گھر میں بات کروں گا تو میرے سمیت وہ بھی پریشان ہو جائیں گے، تو پریشانی میرے حد تک ہی صحیح ہے۔ یہ جو آپ نے بات کی نا کہ
والد یا بڑے لوگ جو ہوتے ہیں، بھائی بڑا ہے، وہ گھر والوں کو پینک میں نہیں ڈالتے. ایک اور بھی ایسا چیز سوچنے والی ہے، جوان ہو جائے نا وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو بھی پینک میں نہیں ڈالنا چاہیے. نہیں ڈالتا. اب آپ بڑے ہیں گھر کے اور آپ کے ماں باپ بوڑھے ہیں، آپ کسی پرابلم میں ان کو دعا کا بے شک کہہ دیں لیکن ساری پرابلم نہ بتائیں کیونکہ ان کی نیند اڑ جائے گی. مجھے ابھی کل پرسوں ایک بندے نے بڑی کمال کی بات کی کہ یار میں بہت ٹینشن میں ہوتا ہوں، میں اپنے امی ابو کو نہیں بتاتا، ان سے دعا ضرور لے لیتا ہوں لیکن اس بڑھاپے میں وہ میرا مسئلہ حل نہیں کر سکیں گے، ان کی نیند اڑ جانی ہے. تو یہ بھی بات سمجھ آئی کہ اس میں تھوڑا سا میں عائشہ دوں گا کہ بعض اوقات بیٹے کے پاس حل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وہ والد صاحب کو یا بیٹی ماں کو ٹینشن میں ڈالنے کے لیے نہیں، حل لینے کے لیے اگر مشورہ کرے تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ والد جو حل دیتا ہے نا مفتی صاحب، میں میٹر ڈسکس نہیں کر سکتا مگر ایک دفعہ اللہ میرے والد صاحب گھر کے رحمت فرمائے، میں ماحول میں نہیں تھا مفتی صاحب، اور ایک ایسی پریشانی میرے گلے پڑی تھی، ایسی پریشانی گلے پڑی میں بیان نہیں کر سکتا. یار اب ہوگا کیا؟ اچھا پریشانی ویسی تھی یار، مطلب باپ سے کیسے بات کر رہے نا والد صاحب، تو میں نے خدمت کر کے والد صاحب سے بات کر لی. اب کیا کرو میں کرا کرو حل. اب میرے والد صاحب نے کہا چلیے چھوڑ دو. چھوڑ دو تو گھر خرابی ہو جائے گی، گھر بار ہو جائے گی. بیٹا میں کہہ رہا ہوں نا، مجھ سے مشورہ کیا نا، چھوڑ دو حل ہو جائے گا. اب چھوڑنے کا دل ہی نہ کرے، مسئلے کا حل. اچھا چھوڑنا خود مسئلے کا حل تھا کہ آپ اس کو چھوڑ دو، کچھ بھی نہیں ہوگا بیٹا، بتا رہا ہوں، صرف تم پریشان ہو رہے ہو. تو اس حل پر مجھے زیادہ پریشانی ہو گئی تھی کہ یہ کیسا حل ہے. لیکن میں نے الحمدللہ والد صاحب کے کہنے پر کہتے آنکھ بند کر لی، ٹھیک اب حل ہے ہی نہیں کوئی تو آنکھ بند کر لی، بھائی یہی ایک حل ہے. واہ مفتی صاحب ایک ہفتہ نہیں لگا مسئلہ ایسا حل ہوا. میں نے کہا ابو، بولا بیٹا مجھے پتا تھا، تم آہستہ آہستہ سمجھ جاؤ گے، پتا تھا اس کا حل ہی یہ تھا، چھوڑ دو، اگنور کر دو، نظر کچھ بھی نہیں ہوگا. نہیں ہوا. سبحان اللہ. یہ باتوں کا والد یا بڑے یا تجربے کار، خود امیر سنت سے میں نے چند دفعہ ایک تو دعائیں بندہ کراتا ہے جیسا بھی آپ نے کہا، اور اب اس مسئلے کا حل کیا، حل بتاتے ہیں. اچھا بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یار یہ حل ہے، لیکن یہاں نا بظاہر بھی یہ لگتا ہے کہ حل ہے. تجربہ سب امیر سنت کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے ساتھ میں فرق ہے. کسی کے ساتھ اس کے صرف تجربات پر اعتماد ہوتا ہے، لیکن ولایت سے اگر آپ گفتگو کرو نا، اس کے تجربات سمیت اس کے کلام پر بھی اعتماد ہوتا ہے، اس کے نظر پر اعتماد ہوتا ہے. فراست وہ جو ٹرسٹ لیول ہے نا وہ کسی اور لیول پر ہوتا ہے. وہ ایسا ہے وہ کہہ دیں گے تو ہو جائے گا، پھر وہ چیزیں ایسی خوبصورت انداز سے ہو جاتی ہے کہ مدینہ ہو جاتا ہے. کئی ایسی پرابلمز ہیں جس کا حل ہی انتظار ہوتا ہے، وہ وقت گزرتا ہے اور پھر مسئلہ ماشاء اللہ کیا گفتگو جو ہے وہ کی ہے. الحمدللہ جنہوں نے یہ میسیج کیا تھا اور یہ کلپ نکالنے کا جو ہے وہ کہا تھا، الحمدللہ ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس طرح کے بہترین جو ہے وہ آپ میسیج کرتے ہیں اور اس طرح نالجیبل جو ہے وہ یہ کلپس. بعض اوقات اب ذاتی تجربات سلسلہ ایسا ہے کہ یہ یوں سمجھے کہ ہوا یہ سال میں تقریباً 2 دفعہ جو ہے وہ اپنا ہوتا ہے. اور پھر مفتی صاحب کے نگران شورا کے عبدالحبیب بھائی کی، ویسے نگران شورا مفتی قاسم صاحب اور عبدالحبیب بھائی اپنے اپنے سلسلے کرتے ہیں، لیکن جب یہ لوگ ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں تو اس پہ بہت کچھ جو ہے وہ اپنا سیکھنے کو ملتا ہے. میں اکبر بھائی یہاں پر ایک مشورہ دینا چاہوں گا اگر آپ قبول فرمائے تو. آپ جو سارے کلپس وغیرہ جو چلاتے ہیں سلسلے کے اندر یہ گروپ میں شیئر کرتے ہیں. جی الحمدللہ. لیکن یہ والا جو کلپ ہے نا یہ آپ ان سے پہلے شیئر کر دیں، جتنی جلدی ہو سکے شیئر کر دیں. اچھا. کیونکہ اس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا. اس وقت گھروں کے اندر پینک جو ماحول بنا ہوا ہے نا، تو سمجھ لیں کہ اس کے لیے بہت اچھا کلپ ہے یہ. چلیں تو اس کا یہ کرتے ہیں کہ آج ہی اس کو سلسلے کے بعد، یعنی ویسے تو جب یہ کلپس کل جو ہے وہ اپنا سینڈ ہوتے ہیں، لیکن اس کو آج ہی جو ہے وہ اپنا نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کو ہم سینڈ کروا دیں گے. آئیے جو ہے وہ آپ کو ایک کلام جو ہے وہ سنواتے ہیں، اور وہ یوں سمجھے کہ ہمارے اویس بھائی ہیں جو یوں سمجھے کھلے آنکھ صلی اللہ میں بھی جو ہے وہ اپنا آتے ہیں پڑھنے کے لیے. تو انہوں نے ایک کلام جو ہے وہ اپنا پڑھا تھا، اور وہ یہ ہے، وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا. چلے آئیے سنتے ہیں. وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا، کرنے روزے کا دیدار، کرنے روزے کا دیدار میں مدینے جاؤں گا. وہ دن آئے گا ایک بار میں
شاہ مدینہ رحمت عالم نبیوں کے سردار دیکھیے کب دکھلائے اپنا نورانی دربار دیکھیے کب دکھلائے اپنا نورانی دربار میں تو ہوں کب سے سیار میں تو ہوں کب سے سیار میں مدینے جاؤں گا وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا وہ دن آئے گا ایک بار ہم مدینے جائیں گے کیا غم ہے جکڑے ہوئے ہیں دوری کی زنجیر کیا غم ہے کہ جکڑے ہوئے ہیں دوری کی زنجیر مل جائے گا ایک دن مجھ کو خوابوں کی تعبیر مل جائے گا ایک دن مجھ کو خوابوں کی تعبیر جس دن چاہیں گے سرکار جس دن چاہیں گے سرکار جس دن چاہیں گے سرکار میں مدینے جاؤں گا وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا. ماشاء اللہ. میسیجز وغیرہ فیس بک پر سلسلہ جاری ہے. میسیج ہے کہ عظیم بھائی کا کوئی کلام سنا دیجئے. اگر سنا دے لیکن انہوں نے کوئی اچھی نیت نہیں پیش کی ہے. اگر ہاتھوں ہاتھ آج اگر طاہر بھائی ہمیں سن رہے ہیں تو میسیج اچھی نیت پیش کر دیں انشاءاللہ. پہلے کلام سنا دیتے ہیں پھر ان کی اچھی نیت بھی لے لیں گے انشاءاللہ. امید ہے کہ جب کلام سن لیں گے تو دے دیں گے. کیسے ماشاءاللہ سخی ہو رہے ہیں آپ جو ہے وہ چلا دیتے ہیں اور اس کے بعد لے لیتے ہیں. چلیں آپ کی یہ سمجھے کہ اس بات کو رکھتے ہوئے ہم رکھ رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ جن کا میسیج تھا وہ آپ کی بات کتنی رکھتے ہیں. وہ بھی رکھیں گے جو ہے وہ کریں گے. آئیے بھائی عظیم بھائی کا جو ہے وہ اپنا کلام ہے ہمارے پاس. ایک منٹ رکیں. اچھا آ گئی جواب آ گیا. مکتبۃ المدنی کی کتاب صحابیات و صالحات کے اعلیٰ اوصاف پڑھنے کی نیت پیش. چلے ماشاءاللہ کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے. پہلے ہی باپو کی جو ہے وہ اپنا لاج انہوں نے رکھ لی. آئیے جو ہے وہ اپنا کلام آپ کو دکھاتے ہیں. وہ جو چاہیں چاند کو توڑ دیں. وہ جو چاہیں چاند کو توڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا انہیں اختیار دیا گیا. وہ جو چاہیں چاند کو توڑ دیں وہ جو چاہیں چاند کو توڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا دیا گیا. وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا انہیں اختیار دیا گیا. وہ جو چاہیں چاند کو توڑ دیں جو علی کی عصر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی. جو علی کی عصر قضا ہوئی جو علی کی عصر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی. چھپے آفتاب کو موڑ دیں چھپے آفتاب کو موڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا انہیں اختیار دیا گیا. وہ جو چاہیں چاند کو توڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا. وہ پھر اس کے
ماشاء اللہ. اچھا کمال پتہ کیا ہوا ہے اکبر حسین بھائی، انہوں نے جو نیت پیش کی نا، نیت کے ساتھ ہی انہوں نے اوپر کلام بھی بھیجا تھا اور یہی کلام تھا. اللہ اکبر. اتفاق کیسا بہترین ہو گیا. اچھا سید صاحب، ایک میسج آیا ہے کہ آپ نے ایک ایسا شعر سنانا ہے جس میں لفظ تو یہ 5 مرتبہ آتا ہو. تو یا تو اب یہ یار وہی نا، اس پر زبردست لگا ہوا نہیں ہے. چلیں دیکھتے ہیں 5 دفعہ، ہیں دیکھتے ہیں 5 دفعہ کو. ہاں، اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. وہ شعر بہرحال میرے پاس آ گیا ہے، لیکن اب یہ تو ہے یہ تو ہے، یہ آپ خود جو ہے وہ اپنا ڈیسائیڈ کریں گے. چلے جی، سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں. ایک میسج ہمارے پاس تھا کہ آسان نیکی، یہ ایک سیگمنٹ الحمدللہ ہمارے ویورز میں سے کسی کی طرف سے ہم نے یہ شروع کیا تھا، اور ظاہری بات ہے دیگر اور سیگمنٹ وغیرہ بھی ساتھ جو ہے وہ چل رہے تھے، تو یہ یوں سمجھے اگنور ہو رہا تھا. تو میسج آیا تھا کہ آپ اس کو جو ہے وہ سلسلے کا حصہ بنائیں. حالانکہ اس کو ہم نے باقاعدہ یعنی تیار کیا ہوا ہے، اور بعضوں کا جھلکیوں میں بھی یہ چلتا ہے لیکن باقاعدہ چل نہیں پاتا. تو الحمدللہ آج نیت کی اس کو ابھی چلانے کی. آئیے آسان نیکی والا سیگمنٹ دیکھتے ہیں. ماں باپ کو محبت سے دیکھا کریں، جب بھی دیکھیں مسکرا کر دیکھیں، تعظیم کی نیت سے دیکھیں. آسان نیکی، اتنی آسان نیکی ہے، مقبول حج کا ثواب. اور جس کے نہ ہوں قبرستان جائیں، ان کی بارگاہ میں حاضری دیں، ان کے لیے دعا کریں، روزانہ دعا کریں. اور کہتے ہیں نا، جو ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے اس کا رزق منقطع ہو جاتا ہے. ہم دیکھیں کہ والدین چلے گئے تو دعا کتنی کرتے ہیں. میرا خیال ہے ہماری ماں باپ کی کسی دعا میں ہمارے بغیر دعا نہیں ہوئی ہوگی. میری ماں کی کوئی دعا شاید ایسی نہیں ہوگی جس نے انہوں نے دعا نہ کی ہو ہمارے لیے. اپنے بچوں کے لیے باپ نے ہمیشہ کی ہوگی. ہم کرتے ہیں نا اپنے بچوں کے لیے، بالکل کرتے اپنے ماں باپ کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ میں اپنے بچے یاد آتے ہیں، ماں باپ کیوں نہیں یاد آتے؟ امیر علیہ سنت کی تربیت ویسے آپ پہلی دعا یہی ہوتی ہے ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی بخشش فرما. ماں باپ کو تو دعا میں بالکل یاد رکھیں. اچھا، جو دوسرے شہروں میں رہتے ہوں، قبرستان بھی نہ جا سکتے ہوں، اصال ثواب کریں، اصال ثواب کریں، نماز کے بعد دعا کریں، قرآن شریف پڑھ کے ان کے لیے اصال ثواب کریں. جب بھی کوئی نیکی کریں، بس کسی جگہ خیرات دے رہے ہیں، چندہ ہی دے رہے ہیں، یہ میری ماں کی نیت سے، یہ میرے والد کی نیت سے. اب دیکھیں نا، عید آتی ہے تو ہم عید والے دن ماں ہوتی تو کچھ تحفہ پیش کرتے ہیں نا. بالکل، عید والے دن دینا ماں کو تحفہ، کوئی صدقہ کر کے، کوئی خیرات کر کے. رمضان آیا تو والدین کے لیے کوئی سوٹ لیتے آپ، تو چلیں والدین کو کوئی تحفہ کرا کے بھیج دیں. کوئی مسجد بن رہی ہے، چلو یار تھوڑے سے بس تھوڑے سے بھی ڈال دیں، میری ماں کے نام پر، میرے والد کے نام پر. 1 گز 1 فٹ پہنچے گا ان کو قبر میں کتنا اچھا لگے گا، میرا بیٹا بھولا نہیں ہے. عبدالحبیب بھائی نے پوری مسجد بنائی ہے ماشاءاللہ. میں نے نہیں بنائی ہے، میرے ماں باپ نے بنائی ہے. اچھا، ہاں، یہ میرے ماں باپ نے بنائی. میرے ماں باپ ایسا کر گئے کہ ان کے مرنے کے بعد انہی کے پیسوں سے مسجد بنی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جو اپنے ماں باپ دونوں یا ایک کی قبر پر ہر جمعے کے دن زیارت کے لیے حاضر ہو، اللہ عز و جل اس کے گناہ بخش دے گا اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے والا لکھ دیا جائے گا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. جی حاجی علی کیا فرمائیں؟ آسان نیکی سکھائیں. ہر نیک اور جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنا لیں. کوئی چیز کھا رہے ہیں، گاڑی کھول رہے ہیں، گھر دروازہ کھول رہے ہیں، دروازہ بند کر رہے ہیں، اگر بالفرض پوری بسم اللہ شریف نہ بھی پڑھ سکیں تو بسم اللہ کہنے کی عادت ڈال لیں، تو انشاءاللہ برکت ہی برکت ہے. مہروز بھائی کیا فرمائیں؟ تو ایک حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے کسی مسلمان کو بیچی ہوئی چیز اس کے واپس کرنے پر واپس لے لی، اللہ پاک قیامت کے دن اس کی پریشانی کو اٹھا دے گا. اور یہ اس حوالے سے کہ جب کہ اس کا واپس لینا واجب نہ ہو، یعنی سودا ہو چکا تو اب دکاندار پہ لازم نہیں ہے کہ وہ چیز واپس لے بلا کسی عذر کے. تو عذر ہو یا نہ ہو، لیکن یہ اس پہ شفقت کرتے ہوئے لے لے تو اس کو یہ فضیلت حاصل. مفتی صاحب کیا آج آسان نیکی سکھائیں گے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ پودے لگا رہے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو عرض کی کہ میں پودے لگا رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ان سے بہتر پودے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو عرض کی جی بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان میں سے ہر ایک کلمے کے بدلے جنت میں ایک پودا لگا دیا جائے گا. سبحان اللہ. تو یہ کتنے آسان جملے ہیں، اور ہمارے جو بچپن میں یاد کرائے گئے جو کلمات ہوتے ہیں 6 کلمے، ان میں سے تیسرے کلمے کے شروع میں یہ الفاظ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو یہ آسان جملے ہیں، بچپن سے ہماری زبان پہ جاری و ساری ہیں. تو وقتاً فوقتاً ان جملوں کو پڑھتے رہیں، بالخصوص جب ہم اپنے کام کاج کے لیے سفر پہ جا رہے ہوں، کسی گاڑی میں بیٹھ کر، یا خود ہی ٹریول کر رہے ہیں، خود ہی چلا رہے ہیں، بائک چلا رہے ہیں، یا پیدل آنا جانا کر رہے ہیں. تو ہمارے آنے جانے کا یہ سارا سفر ان مبارک کلمات کے اندر اگر گزرے گا تو نہ جانے کتنے درخت ہمارے نامہ اعمال میں جنت میں درخت لکھ دیے جائیں گے.
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी सही है साहब, वो आपने तू और तो का फ़र्क के साथ आपने निकाल तो लिया। आपने जो कहा कि तू है या तो है, और आप लेकिन बताइए एक क्या आला है? हज़रत का शेर है जिसमें ये लफ्ज़ जो है ना तू हाँ। और तो, ये दोनों मिला के 5 दफ़ा इस्तेमाल हुआ। अच्छा है, ये नहीं हाँ, आला हज़रत लिखा हुआ एक ही तरह जाता है। लिखा एक ही जाता है, ठीक है। उसमें जबर ज़ेर पेश नहीं डले हुए, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है तू ही लिखा हुआ है, लेकिन अगर पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो तू यहाँ और पर तो तो है, दोनों आला हज़रत ने। लेकिन आप पहुंच गए तो आपने फिर सुनाना है इंशाल्लाह अपने इंशाल्लाह वक्त बिल्कुल पर। सुनाएंगे आपको। चलें जी, आपको इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल एक कलाम जो है वो सुनाने जा रहे हैं। अशफाक भाई ने जो है वो पढ़ा था, और वो कलाम ये है, मदीने को जाएं ये जी चाहता ये जी चाहता है। मदीने को जाए ये जी चाहता है, मुक़द्दर जगह ये जी चाहता है, मदीने को जाए मदीने के आका तो आलम के मौला, मदीने के आका तो आलम के मौला, तेरे पास आए ये जी चाहता है, तेरे पास आए ये जी चाहता है, मुक़द्दर जगाए ये जी चाहता है, मदीने को आए। मोहम्मद की बातें, मोहम्मद की सीरत, मोहम्मद की बातें, मोहम्मद की सीरत, सुने और सुनाए ये जी चाहता है, सुने और सुनाए ये जी चाहता है, मदीने को जाए पहुँच जाए शहज़ाद जब हम मदीने पहुँच जाए शहज़ाद जब हम मदीने, तो खुद को न पाए ये जी चाहता है, तो खुद को न पाए ये जी चाहता है, मदीने को जाए ये जी चाहता है, मुक़द्दर जगाए ये जी चाहता है। आपने प्रोग्राम दिखाया खुले आँख सल्लल्लाह कहते कहते एक मैसेज हमारे पास सही है। ये अकबर हुसैन भाई से अर्ज़ है कि खुले आँख का प्रोग्राम, खुले आँख सल्लल्लाह का प्रोग्राम का जो पैटर्न है वो चेंज किया जाए, ठीक है। इसमें कुछ एक्टिविटी को शामिल किया जाए। भाई आपने जब ये कहा है कि एक्टिविटी शामिल की जाए तो बता इसमें भी बताए भी नहीं कि कौन सी एक्टिविटी शामिल करें इसके अंदर। आपके मशवरे से अगर एक्टिविटी शामिल हो गई और ऐसी एक्टिविटी हुई कि जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा तो इंशाल्लाह आपको भी इसका सवाब मिलेगा। एक मैसेज है सही साहब, फ़नी सा ही समझ लें, कह रहे हैं कि बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बुज़ुर्गों का भी आ गया से मुराद ये है कि अगर आज पहली मुहर्रम हो जाती है मगरिब के बाद तो फिर लॉन्च कल से वैसे प्रोग्राम कल से इंशाल्लाह तरकीब है। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि बुज़ुर्गों का भी आ गया, तो अब नौजवानों का मदनी चैनल जो है वो कब आएगा? वाह, तो यानी दें जवाब हम आप। अब ये एक बात है, सैयद साहब, ना हम बच्चों में शुमार होते हैं और ना ही हम बूढ़ों में शुमार होते हैं, तो हम लोग किस कैटेगरी के? नौजवानों में भी तो शुमार नहीं होते। नहीं होते, तो जवानों में भी होंगे या उधेड़ उम्र में होंगे। तो बहरहाल ये यानी बुज़ुर्गों का और बच्चों के अलावा जो चल रहा है वो ये नौजवानों जवानों का ये सबका ही जो है वो। अच्छा, वैसे अगर देखा जाए ना तो चाहे वो बुज़ुर्गों का मदनी चैनल हो, चाहे किड्स मदनी चैनल हो,
چاہے وہ بنگلہ زبان کے اندر ہو، چاہے انگلش زبان کے اندر ہو، چاہے وہ اردو مدنی چینل صحیح ہے، ہو، سب میں ملتے مدنی پھول ہی ہیں. صحیح بات تو ہے. بندہ تھوڑا جتنے بھی موجود ہے نا، تھوڑا جہاں سے بھی جو ہے وہ چینل سے جتنا لے سکتا ہے اپنے دل کے گلدستے ایسا نہیں ہے کہ اب اگر کڈس مدنی چینل کی ٹرانسمیشن چل رہی ہے تو اب کوئی جوان بیٹھا ہوا ہے تو وہ بولے یار یہ تو بچوں کی ٹرانسمیشن چل رہی ہے، مجھے کیا سیکھنے کو ملے گا. ایسا نہیں ہے. اسی طریقے سے بزرگوں کا جو ہے وہ اپنا پروگرام چل رہا ہے تو جوان بولے یا بچے بولے الحمدللہ ان کو بھی بہت کچھ جو ہے وہ اس میں سیکھنے کو ملے گا. اور آئیے آپ کو جو ہے وہ ایک کلام جو ہے وہ سناتے ہیں، اور وہ ہے عدنان شیخ بھائی نے جو ہے وہ اپنا پڑھا تھا، اور وہ تھا پہنچوں درے سرکار چاہا تو یہی ہے. پہنچوں در سرکار پہ، چاہا تو یہی ہے، چاہا تو یہی ہے، آگے میری تقدیر، تمنا تو یہی ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے روزے تک آیا ہوں، ایک خاص مہک آنے لگی مجھے ہوا میں، سید صاحب کچھ مائک آپ کے قریب پڑا ہوا ہے، مائک بھی پڑا ہوا ہے میرے پاس، موبائل بھی جس پہ فیس بک کے میسیجز بھی آ رہے ہیں. تو آپ پہلے بھی جو ہے وہ پڑھ ہی رہے تھے نا، تو ہم مائک کی باری بھی کچھ آ جانی چاہیے. تو ایک ساتھ میں یہ بھی ایڈ کر لیں، نظر اور آنکھوں، یہ ایک میسیج آیا ہے، آپ نے ایسا شعر سنانا ہے. اب دیکھیں آپ پہلے کے جو آپ پر ڈیو ہیں وہ کون کون سے آپ سناتے ہیں؟ ایک شعر تھا جس میں ستم کا لفظ تھا، ہاں وہ سناتے ہیں انشاءاللہ. ہے تو رضا میرا ستم، ہے تو رضا میرا ستم، جرم پہ گر لجائے ہم، ہے تو جائے سو
بجائے کیوں کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں. ایک شعر تھا جس میں آپ نے شاہ امم یہ سید صاحب آسان والے لے رہے ہو، وہ جو ایک مشکل جو تھا وہ جس میں آپ نے بولا تھا کہ ایک ہی شعر کے اندر مصرے اور تو ہے جو وہ نہیں وہ نہیں، وہ حلیبی یا اس طرح کا جو میں نے کہا تھا. بھائی پہلے آسان کر لینا چاہیے، اس کے بعد پھر مشکل کی طرف جائیں. چلو شاہ امم. نہ کرنا حشر میں پرسش میری ہو بے سبب بخشش. نہ کرنا حشر میں پرسش میری ہو بے سبب بخشش. عطا کر باغ فردوس از پائے شاہ امم مولا. عطا کر باغ فردوس از پائے شاہ امم مولا. اچھا، یہ آپ نے پتہ یہ کون سا پیٹرن استعمال کیا؟ عام طور پر جب پیپر دینے کے لیے لوگ جاتے ہیں نا، جب پیپر سامنے آتا ہے تو بڑے پریشان جو ہے وہ اپنا ہو جاتے ہیں کہ یار مجھے یہ بھی نہیں آتا، یہ بھی نہیں آتا، یہ بھی نہیں آتا. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ بیٹھ جاتے ہیں اور ٹینشن میں. تو الحمدللہ ہمارا طریقہ کار بھی جو ہے وہ اپنا یہی رہا، اور یہی ہونا چاہیے کہ اس چیز کی ٹینشن نہ لیں کہ ابھی اس وقت کہ آپ کو کیا کیا نہیں آتا. ابھی جو آتا ہے، جو آسان ہے، اس پر ہاتھ رکھیں اور اس کو ایک اچھے طریقے سے فل کرنا جو ہے وہ اپنا شروع کریں. بعض اوقات 50% 60% جو ہے وہ اپنا آپ کر دیتے ہیں. جیسے جیسے آپ کا دماغ چلنا شروع ہوتا ہے تو وہ جو چیزیں آپ کو نہیں آ رہی ہوتی ہے تو وہ بھی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کی بہت ساری مثالیں اور بھی نا، جیسے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے وہ دودھ پیتا ہے، پھر اس کے بعد بڑا ہوتا ہے تو اس کو لائٹ غذائیں دی جا رہی ہوتی ہیں، پھر آگے جا کے کسی اس قابل بنتا ہے کہ وہ پھر وہ مرغ مسلم بھی کھا سکتا ہے، مرچیں بھی استعمال کر سکتا ہے، اس کو تکلیف نہیں ہوتی. اسی طرح عبدالحبیب بھائی نے ایک جگہ فرمایا تھا کہ بھائی میں نے ایک چیز سیکھی ہے کہ پہلی پارکنگ اور پہلی دعوت یہ نہیں چھوڑنی چاہیے. اچھا، تو ایک بار میرے خیال میں ایسا ہوا تھا کہ انہوں نے ایک جگہ دعوت پہ گئے تھے، وہاں پر ہلکا پھلکا کھا لیا. اب جب دوسری جگہ پہنچے ہیں تو وہاں پر پتہ چلا کہ وہ پہلے ہی ختم ہو گئی تھی نا وہ. تو یہ کہ پہلی پارکنگ اور پہلی دعوت، مطلب بندہ کھا لے، اتنا کھا لے کہ آگے جا کے صرف چکھ سکے. ہاں، انتظار جو ہے وہ اپنا نام. تو وہ تھا حلیمی اور نرالا. جی ٹھیک ہے. اچھا، اس کا میں ایک اشارہ دے دوں، یعنی امیر السنت کے والد صاحب سے متعلق کا یہ جو ہے شعر ہے. آئیے جو ہے وہ آپ کو ایک کلپ جو ہے وہ دکھاتے ہیں، اور بہت ہی بہترین جو ہے وہ اپنا ایک یہ کلپ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک چور کا واقعہ جو ہے وہ اپنا ہے، عبدالحبیب بھائی نے بیان کیا. ان کی زبانی جو ہے وہ سنتے ہیں. اس کی فرمائش آئی تھی. جب یہ مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد انشاءاللہ آ کر سید صاحب سے جو ہم کوئز کرتے ہیں اس کا نمبر بھی آ جائے گا. آئیے دیکھتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کے دور کا ایک غلے کے گودام کا واقعہ سنا، اور اس گوڈاؤن کی جو رکھوالی تھی، اس گوڈاؤن کی جو سیکیورٹی تھی، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی. حضرت ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے مسلمانوں کے جو غلہ تھا یا مسلمانوں کا جو مال تھا اس کی حفاظت کی ذمہ داری سرور کائنات علیہ السلام نے دی تھی، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ابو ہریرہ تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے. تو اب آپ کہتے ہیں کہ میں رات کو حفاظت کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک چور آیا اور غلے میں سے کچھ چوری کرنے لگا اور اپنی بوری اپنا تھیلا بھرنے لگا. میں نے اس کو پکڑ لیا، ریڈ ہینڈ پکڑ لیا چوری کرتے ہوئے، اور کہا میں تمہیں نبی پاک کی بارگاہ میں بھیجوں گا، یہ تو مسلمانوں کا زکوٰۃ کا مال ہے. تو اب وہ جو چور تھا نا، وہ بڑی ریکویسٹ کرنے لگا، رونے لگا، گر گرانے لگا، غریب آدمی ہوں، میرے بچے ہیں، مجھے معاف کر دو، آئندہ چوری نہیں کرتا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے تھوڑا سا ترس آ گیا کہ بڑا سا اس نے چہرہ بنایا، بڑی منتیں کی. صبح بارگاہ رسالت میں پہنچا. اس سے پہلے کہ میں کچھ عرض کرتا،
پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ تمہارے رات والے چور کا کیا ہوا؟ ہائے ہائے غیب کی خبریں دیکھو میرے آقا کیسے دیا کرتے. فرماتے اے ابو ہریرہ تمہارے رات والے چور کا کیا ہوا؟ اچھا یہ میں کوئی اور حدیث نہیں سنا رہا, صحیح بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں ریفرنس کے ساتھ بات کیا کرو, آج بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں. تو کہتے حضور وہ آیا تو تھا لیکن وہ بڑا جو ہے وہ پریشان تھا, رو رہا تھا, اپنے بچوں کی بات کر رہا تھا, میں چھوڑ دیا. میں حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. آقا فرماتے ہیں وہ جھوٹا ہے, وہ پھر آئے گا. نبی پاک نے جو ہو گیا وہ بھی بتا دیا کہ ابو ہریرہ تمہارے چور کا کیا ہوا, اور کل جو ہونا ہے وہ بھی بتا دیا. تو اگر جو ہم نعت میں شعر پڑھتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب سنیے, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اب تو مجھے کنفرم ہو گیا کہ نبی پاک نے فرمایا ہے تو اب تو اس نے آنا ہی ہے, میں ریڈی تیار. رات ہوئی تو پھر آ گیا وہ چور, پھر چپکے سے بھرنے لگا, پھر میں نے پکڑ لیا. میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ کل معافی مانگ کر گئے, آئندہ نہیں کروں گا, پھر چوری کرنے آ گئے. وہ آٹے کا یا غلے کا بولا بھرنے لگا تھا, پھر رونے لگ گیا. اب معاف کر دیں, بس اب آپ کی بار معاف کر دیں, اب نہیں کروں گا, بچے چھوٹے ہیں, غریب تھا, پریشان تھا, اب نہیں کروں. پھر بارگاہ رسالت میں صبح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جاتے ہیں. پیارے آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ تمہارے رات کے چور کا کیا ہوا؟ کہتے حضور آیا تو تھا, پکڑ بھی لیا تھا, پھر رونے لگا, پھر گر گڑانے لگا, پھر رحم آیا, میں نے چھوڑ دیا. کہ ابو ہریرہ وہ جھوٹا ہے, وہ پھر آئے گا. ارے پھر آئے گا, پھر آئے گا. بس ابو ہریرہ پھر ریڈی, اب تو چھوڑوں گا نہیں. تیسری رات پھر آیا, پھر پکڑ لیا اس کو. کہتا چھوڑ دو گا, نہیں چھوڑوں گا. اچھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایسا کرتا ہوں کہ تم مجھے چھوڑ دو, میں تمہیں چند کلمات سکھا دیتا ہوں, وہ تمہیں بڑا فائدہ دیں گے. آپ نے فرمایا بتاؤ کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ جب تم اپنے بستر پر جایا کرو نا تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. اس کی وجہ سے صبح تک اللہ کی طرف سے تم پر ایک نگران مقرر رہے گا, شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا. پھر چھوڑ دیا, چلو ایک اچھی بات سکھا کے جا رہا ہے. صبح بارگاہ رسالت میں پہنچے, پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ کیا ہوا وہ تمہارے چور کا؟ کہ حضور آیا تھا لیکن اس بار کچھ سکھا کر گیا اس لیے چھوڑ دیا. فرمایا وہ کیا تھا؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کلمات دہرائے کہ وہ کہتا تھا حضور کے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لینا, شیطان جو ہے وہ تم پر قریب بھی نہیں آ سکے گا, حفاظت فرشتہ کرے گا. اب پیارے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اے ابو ہریرہ اس نے بات سچی کہی ہے مگر وہ ہے بڑا جھوٹا, کیونکہ وہ 3 راتوں سے تمہارے پاس آنے والا شخص کوئی اور نہیں, وہ خود شیطان تھا. شیطان آ رہا تھا. اب اس واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. پہلے تو پیارے آقا کی شان, سبحان اللہ, کیا رب نے علم عطا فرمایا, کیا نظر عطا فرمائی. جو ہو گیا وہ بھی بتا رہے ہیں, جو ہونے والا وہ بھی بتا رہے ہیں. پتہ نہیں لوگ کس بات کی کنفیوژن میں ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو علم غیب تھا کہ نہیں. مجھے ایک بات بتائیں, کائنات میں سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ سب سے بڑا غیب وہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا پوری دنیا میں سوائے رسول پاک علیہ السلام. ساری دنیا میں کسی نے بھی اللہ کو اپنے سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا. معراج کی رات رب عز و جل نے اپنے حبیب کو اپنا جلوہ دکھایا, ایسا ہی ہے نا. تو جب اللہ نے اپنا آپ ہی دکھا دیا تو پھر اور کیا چھپانا ہے؟ پھر کون سا غیب باقی بچ جاتا ہے؟ تو اہل سنت کا, تمام عاشقان رسول کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے بتائے سے, خدا نہ خواستہ کو یہ نہیں سمجھتا کہ نبی پاک کو اپنا علم غیب ہے, اللہ نے نہیں بتایا. جو رب نے بتایا اور جتنا بتایا اتنا ہمارے آقا کے پاس علم ہے. تو اس میں تو کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ جسے چاہے جو عطا فرمائے. اب یہ بخاری کی حدیث بتا رہی ہے کہ سرور کائنات علیہ السلام خود بتا رہے ہیں کہ تمہارے چور کا کیا ہوا اور کل پھر آئے گا. اس سے زیادہ اور کیا کلیریفائی ہو سکتا ہے؟ ماشاءاللہ. فیس بک پر بھی ایس ایم ایس کا سلسلہ جاری ہے. حمزہ یاسین ہیں اوکاڑا سے, کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کا مدنی چینل پروگرام کی تو کیا بات ہے, اور بالخصوص وہ ویڈیو کلپ جو گروپ میں شیئر کیے جاتے ہیں گڈ کوالٹی کے ہوتے ہیں. اللہ پاک مدنی چینل کی ساری ٹیم کو سلامت رکھے, آمین 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 و ایاکم. آپ اچھی اچھی نیتیں بھی پیش کیا کریں کیونکہ آپ کی فرمائشیں بھی بہت ساری ہم لیتے ہیں الحمدللہ. اچھا میں عرض کروں سید صاحب, مدنی چینل کی اپنی جو ہے وہ اپنا بہاریں ہیں, اور یوں سمجھے کہ یہ اپنے گاؤں جا کر بھی جو ہے وہ دیکھنے کو ملی. یعنی میں گیا تو عصر کی نماز کے بعد جو ہے وہ یعنی نماز پڑھی, اور پھر ظاہری بات ہے کہ بزرگ وغیرہ جو ہوتے ہیں بندہ ان سے ملاقات وغیرہ کرتا ہے, تو میں نے سب سے ملاقات کر کے جو ہے وہ اپنا میں آ گیا. تو وہ شادی کا غالباً شاید بارات کا جو ہے وہ کھانا تھا, اور صحیح سب کھانا
کتنے بجے 6 بجے یعنی عصر کی نماز کے بعد ہم رات کا کھانا جو ہے وہ بیٹھ کر کھا رہے. یہ بھی ایک عجیب اتفاق تھا. تو ایک دم جو ہے نا وہ ایک بزرگ جو ہے وہ اپنا آئے داڑھی والے, تو کسی نے مجھے کہا ان کو پہچانا, تو میں نے ایک دم دیکھا تو میں نے کہا ان سے تو ابھی مسجد میں تو ملاقات ہوئی تھی, لیکن میں نے غور سے جو ہے وہ اپنا دیکھا تو وہ ہمارے ماشاءاللہ ہمارے رشتہ دار ہیں عبدال بھائی, ان کی دکان ہے وہاں پر. تو میں نے دیکھا یار یہ ٹوٹلی چینج جو ہے وہ اپنا ہو گیا ماشاءاللہ. انہوں نے ایک مٹھی جو ہے وہ اپنا داڑھی جو ہے وہ رکھ لی, اور پہلے تو ہم بچپن سے جب جاتے تھے تو ایسا جو ہے وہ نہیں تھا. کتنے عرصے بعد آپ کی دوبارہ جانا ہوا ہے؟ یوں جانا تو تقریباً 5-6 سال پہلے ہوا تھا. بیچ میں ایک دفعہ ہم گئے تھے تقریباً 2020 میں, وہ آدھے پونے گھنٹے کے لیے جانا ہوا تھا, تو مزارات پر حاضری کے لیے گئے تھے تو وہ کچھ دیر کے لیے, پھر اس سے کچھ عرصہ پہلے 2016 یا 18 میں وہ 3 دن کے لیے, لیکن اس طرح 8-10 دن کے لیے. تو میں نے دیکھا ماشاءاللہ داڑھی اور یہ, پھر میں نے ان سے جو ہے وہ اپنا پوچھی تو الحمدللہ ان کی دکان پر مدنی چینل جو ہے وہ چلتا ہے. اور یوں سمجھے کہ اس نے اتنی بڑی تبدیلی جو ہے وہ اپنا ان کے اندر یہ کی کہ انہوں نے مطلب ایک مٹھی جو ہے وہ اپنا داڑھی رکھی, نمازی, اور یوں سمجھے کہ آپ رات تقریباً 2 بجے جو ہے نا وہ مسجد میں جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آلموسٹ جو ہے وہ اپنا ان کا وقت یوں سمجھے کہ مسجد کے اندر ہی جو ہے وہ گزرتا ہے. اپنی دکان پہ جتنا وقت دیتے ہیں, پھر ان کا بیٹا اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنا, اور یہ صرف اور صرف آپ یوں سمجھے کہ بظاہر یوں سمجھے کبھی کبھار آتے ہیں مدنی قافلے وغیرہ بھی, لیکن یوں میں نے ان سے باقاعدہ پوچھا, اور پھر الحمدللہ انہوں نے آنے سے پہلے جو ہے نا وہ امامہ وغیرہ کی جو ہے انہوں نے نیت جو ہے وہ اپنا کی تھی. وہ ایک طرح کا رومال تھا, تو میں نے الحمدللہ اپنا امامہ جو ہے وہ اپنا ایک ان کو تحفہ پیش کیا. اور میں نیت ہے کہ کسی سلسلے میں ان کی کوئی ویڈیو جو وہ اپنے دکان پہ مدنی چینل چل رہا ہو وہ بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں, کام بھی جو ہے وہ اپنا کر رہے ہیں, تو ہم اپنے سلسلے میں انشاءاللہ چلائیں گے. یہ ہے دعوت اسلامی اور اس کا ایک شعبہ ہے مدنی چینل. کیا بات ہے ماشاءاللہ, الیکٹرانک مبلغ کہتے ہیں اسے. الحمدللہ. آئیے جو ہے وہ آپ کو اسکرین پر کچھ دکھانا تھا جو سید صاحب نے کو گزشتہ ہفتے بھی دکھایا گیا تھا, اور انہوں نے ہوسٹ سے ہی پوچھ لیا تھا. اس ہفتے کا ہوسٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم آپ کے ہی ہاتھ میں ہیں. آئیے دکھائے جی. الف آلریڈی لگا ہوا ہے. یا ہے اس میں یا جی ہے, فل اسکرین پر کر دیں. اچھا یا ہے اس میں, ماشاءاللہ. نون ہے اس میں, نون ہے, نون. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہم اوپر والے خانے فل کرنے کا بولیں اور آپ نیچے والے فل نہ کریں؟ تو غلطی ہو گئی ہے. ہاں ہو گئی ہے, لیکن وہ رضا بھائی کا آپ نے جھوٹا ابھی پیا نہیں ہے. نہیں, رضا بھائی سوچنے میں ماشاءاللہ ٹائم بھی لے رہے تھے. ایسا نہیں تھا کہ رضا بھائی فوراً لے رہے تھے, نیچے کے کھانے پور کروا رہے تھے. ٹھیک ہے. واو ہے اس میں, لگاؤ غلطی. دیکھا, خود ہی پتہ ہے, پھر کیوں جو ہے لگاؤ غلطی. نون بھی نہیں ہے, واو بھی نہیں ہے. نہ کوئی میسیج ہے. مدد کرنے والے جو ہے وہ سید صاحب کی مدد سوچ رہے ہیں, وہ خود سوچ رہے ہوں گے. فیس بک والے اتنے سارے دیکھنے والے ہوتے ہیں تو نہیں پتہ لگ رہا ہوگا ان کو کہ کیا ہے. یہ دال ہے اس میں, دال. ہاں کرتے ہیں نیچے والے کھانے آپ کا کیا جاتا ہے. آپ کی طرف آئیں گے نا. اچھا ہماری طرف آئیں گے. یہ ایک ہستی کا نام ہے. ہستیاں تو بہت ساری ہیں, مزارات اولیاء میں مزارات میں بھی ہیں, اور صحابہ کرام بھی ہیں, انبیاء کرام بھی ہیں, اولیاء کرام بھی ہیں. تو کسی ایک کی طرف اشارہ تو کریں آپ. اچھا چلو, میں اگر وہ اشارہ کر دوں گا تو بہت آپ قریب پہنچ جاؤ گے. ابھی بظاہر جن جن ہستیوں کا آپ نے نام لیا نا,
ان میں سے وہ بات تو وہی نا نا ہے، تو اولیاء کرام میں سے ہیں نا یعنی میں آپ سمجھے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. یعنی آپ نے جن کیٹیگریز کا نام لیا ہے جیسے انبیاء، اولیاء اور صحابہ، یعنی ان کیٹیگریز میں یہ نہیں ہے. اچھا چلیں جی، اب سید صاحب شاید جو ہے وہ سمجھیں گے کہ کیا مراد ہے. دکھائیں بھائی، دکھائیں بھائی سید صاحب. اب بھائی ناظرین میں سے کوئی پہنچ گیا ہو سید صاحب کی مدد کریں، فیس بک والے. اتنا میں نے اب آپ کو ایک ایسا اشارہ دے دیا ہے. میں سوالات تو اس کے اوپر آپ سے کر نہیں سکتا ورنہ وہ کسوٹی ہو جائے گی. یعنی آپ دو لفظ میں کیسے پہنچیں گے؟ یہ تو رضا بھائی جیسا دماغ لائے ہم. ہستی ہیں لیکن ان تینوں درجوں میں نہیں ہے وہ. اچھا سمجھ آ گیا. نوری ہیں، فرشتوں میں سے ہیں. ہاں فرشتوں کے سردار. اللہ جیم، ماشاء اللہ. با، را، حمزہ، لام، واہ جبرائیل. ماشاء بے اللہ. لقائے یار ان کو چین آ جاتا، بار ہو جائے بار آتے نہ یوں جبریل. یہ مائک پر ہو جائے یہ والا شعر. بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا، اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل، سدرا چھوڑ کر بار بار آتے نہ یوں جبریل، سدرا چھوڑ کر. سبحان اللہ. آئیے آپ کو ایک کلام سناتے ہیں. عارف بھائی نے جو ہے وہ اپنا پڑھا تھا، قریباً عید کے دنوں میں تھا. مرحم روح و جاں مدینہ ہے. مرحب روح ہو جاں مدینہ ہے، مرکز دو جہاں مدینہ ہے، مرکز دو جہاں مدینہ ہے، مرحم روح ہو جاں. ٹھوکریں در بدر کی کیوں کھاؤ، ٹھوکریں در بدر کی کیوں کھاؤ، ٹھوکریں در بدر کی کیوں کھاؤ، میرا دار امام مدینہ ہے، میرا دار امام مدینہ ہے، میرا دار کر لو حج پھر وہاں تو پہنچا جے، کر لو حج پھر وہاں تو پہنچا جے، یا
चले मुजरिमों बे खतर चले आओ जाए मदीना है। माशाअल्लाह, अभी मदनी चैनल की बाहर ही हम गुफ्तगू जो है वो कर रहे थे, तो एक फरमाइश पिछले हफ्ते ये आई थी कि 10 रमज़ानुल मुबारक जो गुज़रा था, इसमें मदनी चैनल का एक कलाम जो है वो अपना पढ़ा गया था। निगरान शुरा की मौजूदगी भी थी, महमूद भाई ने भी पढ़ा था, अशफाक भाई ने भी। तो कुछ अशआर जो महमूद भाई ने पढ़े थे वो हमने तैयार किए हैं आपके कहने पर, आइए देखते हैं। फिर आपने खुशखबरियाँ भी सुनानी है। खुशखबरी जी, कल से जो मदनी मुज़ाकरों का सिलसिला स्टार्ट हो रहा है, हाँ, उसकी खुशखबरियाँ भी आपने देनी है कि 10 मुहर्रम तक इंशाल्लाह ये जो मदनी मुज़ाकरों का सिलसिला होगा। फिर इसके साथ साथ कल कुछ नया होने जा रहा है मदनी चैनल के ऊपर। अच्छा, वो भी बताना आपने। आइए पहले वो कलाम सुनते हैं। मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार। मदनी चैनल से हमें क्यों, मदनी चैनल से हमें क्यों वालिहाना हो न प्यार। मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार। मदनी चैनल से जिसे भी वालिहाना प्यार है। मदनी चैनल से जिसे भी वालिहाना प्यार है। इंशाअल्लाह दो जगह में, इंशाअल्लाह दो जगह में उसका बेड़ा पार है। इंशाअल्लाह दो जगह में उसका बेड़ा पार। मदनी चैनल के लिए जो साथ दे तार का। मदनी चैनल के लिए जो साथ दे तार का। उस पे रहमत खुदा की, उस पे हो रहमत खुदा की और करम सरकार का। अकबर हुसैन भाई, इस कलाम का आखिरी शेर जी जी, अमीर रसूल मक्ते में लिखा है कि मदनी चैनल के लिए जो साथ दे है अत्तार अत्तार का, उस पर हो रहमत खुदा की और करम सरकार का। अब मदनी चैनल को आम करने में किसी तरह का भी साथ हो, चाहे किसी को तरगीब दिला दे कि यार मदनी चैनल देखा करो, बहुत अच्छा दीनी चैनल है और इसमें बहुत सारी मालूमात होती है, नबी करीम अलैहि सल्लम की सुन्नतें सिखाई जाती हैं। या तो चाहे अगर कोई गरीब है जिसके यहाँ पर नहीं हो, उसके पास सहूलत है तो ऑन के जरिए या उसके घर पे किसी तरीके से ऑन करवा दिए। इसी के साथ साथ अपने मोबाइल के अंदर क्लिप ऐसे रखे जाएं जो व्हाट्सएप के जरिए या ब्लूटूथ के जरिए सेंड किए जाएं। मेमोरी कार्ड लोग एक दूसरे को तोहफे में देते हैं, यूएसबी के अंदर ये सारे दे दें। यकीन माने कि ये मदनी चैनल जिसके घर में आपकी वजह से ऑन हो गया ना, तो अमीर रसूल की इस दुआ से हिस्सा मिलेगा, बेड़ा ऐसा पार होगा कि इंशाअल्लाह वो खुद सोचेगा कि मेरे काम कैसे बनना शुरू हो। क्या बात है, क्या बात है। आइए जो है वो आपको एक क्लिप जो है वो दिखाते हैं। बेसिकली रूहानी इलाज और इस्तिखारा हमारा प्रोग्राम है, उसमें चेहरे पर दाग वगैरह हो जाते हैं, तो इसका रूहानी इलाज उन्होंने जो है वो पूछा था और कहा था कि ये क्लिप आप अपने सिलसिले में चलाएं, वो तैयार किया। आइए देखते हैं। चेहरे पर बदनुमा दाग हैं और काले काले दाने निकल आए हैं। चलें वजीफ़ा भी इस हवाले से हम मालूम करेंगे आपसे। सरवर भाई, यहाँ देखिए एक बात मैं अर्ज़ करता चलूँ, ये मकाम शुक्र है वैसे हमारे लिए। चेहरे पर दाने ही निकल रहे हैं, ज़ख़म तो नहीं बने ना, हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं। अच्छा, बहुत से लोग बड़े नफसियाती तौर पर बड़े परेशान हो जाते हैं, यार चेहरे पे निशानात निकल आए, काले काले दाने निकल आए और इस तरह सा जो है ना वो अजीब व गरीब मामलात हो रहे हैं और निशानात पड़ना शुरू हो गए हैं और बादों का चेहरे पर छाइयाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं और ये देख कर सोच कर लोग बड़े परेशान हो रहे होते हैं ना।
اللہ پاک آسانی فرمائے. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. نشانات پڑے نا، زخم تو نہیں، اللہ نہ کرے اگر زخم ہو جاتے، پیپ بہنا شروع ہو جاتی، خون نکلنا شروع ہو جاتا تو ہم کیا کر لیتے. بس ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. چلیں پھر بھی اللہ نہ کرے اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو کسی کے ساتھ، بھئی کوئی ایسا ہے وظیفہ کے چہرے پر اگر جیسے کالے کالے داغ دھبے، یہ ہوتا ہے لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، نفسیاتی طور پر بھی اثر پڑتا ہے، بجھے بجھے سے رہنا شروع ہو جاتے ہیں. چہرہ روشن کرنے کے لیے اور چہرے کے داغ دھبے دور ہو جائیں، اس کے لیے کیا وظیفہ پڑھا جائے؟ انشاءاللہ اس کے لیے روحانی علاج عرض کرتا ہوں. اگر چہرے پر داغ ہو جائے یا داغ ہونے کے بعد، دانے ہونے کے بعد چہرے پہ نشان وغیرہ رہ جائے، تو ہر نماز کے بعد اللہ پاک کا صفاتی نام یا نورو یا نورو یا نور 15 مرتبہ پڑھ کر، ہر نماز کے بعد 15 مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ پہ دم کریں اور ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیں. انشاءاللہ الکریم اس سے فائدہ ہوگا اور چہرے پہ جو نشانات وغیرہ ہیں یہ بھی دور ہو جائیں گے. الحمدللہ، یعنی چہرہ خوبصورت اور روشن ہو جائے گا. چہرہ بھی روشن ہو جائے گا ماشاءاللہ. تو یا نورو ہر نماز کے بعد 15 مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے آپ چہرے پر پھیل. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، دیکھیے ضمن میں ایک چیز ہمیں عرض کرنے لگوں. نماز تہجد کی پابندی کیا. نماز پڑھنے والوں کے، تہجد پڑھنے والوں کے چہرے روشن ہوا کرتے ہیں. سبحان اللہ. چہرے پر ایک تازگی ہوتی ہے، ایک چہرے پر ایک کشش پیدا ہو جاتی ہے. بلکہ میں ایک دعا میں آپ کو عرض کروں، جب بھی آپ وضو بنایا کریں نا، وضو بناتے ہیں نا تو وضو بنانے میں چہرہ دھویا جاتا ہے، تو چہرہ دھوتے وقت یہ دعا پڑھ لیا کریں. اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. یہ دعا پڑھا کریں، اے اللہ میرے چہرے کو روشن فرما اس دن. کس دن؟ جس دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. اس دن سے ڈرنا چاہیے. بس اللہ پاک قیامت کے دن ہمارے چہروں کو روشن و منور فرمائے اور چہروں کی تازگی ہماری سلامت رہے. ماشاءاللہ. سید صاحب ہمارے یہاں پر قصیدہ بردہ شریف تو غالباً شاید عبدالحبیب بھائی کا اسٹوڈیو ریکارڈ ہے یا ویسے ہمارے اسٹوڈیو ریکارڈ ہے؟ اسٹوڈیو ریکارڈ ہے. ایک میسیج جو ہے وہ اپنا تھا کہ قصیدہ غوثیہ بھی جو ہے وہ ہونا چاہیے ریکارڈ. میسیج نعت خواں کا نام بھی دیا ہوگا؟ نہیں یوں تو نہیں تھا، بس کوئی بھی جو ہے وہ ہونا چاہیے. ویسے قصیدہ غوثیہ حاجی مشتاق اتاری کی آواز میں تو آلریڈی موجود ہے. جی جی وہ تو ہے الحمدللہ. اسٹوڈیو کلام میں بھی ہونا چاہیے. اچھا ایک میسیج یہ تھا، مفتی قاسم صاحب، مفتی محمد قاسم اتاری جو ہیں وہ اپنا تو مفتی دعوت اسلامی، ان سے عرض جو ہے وہ اپنا کی گئی ہے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، اس کی جو ہے وہ اسٹوڈیو ریکارڈنگ یہ مفتی صاحب کی یعنی کلام کی کروائی جائے. اور آپ کو یاد ہے یہ تذکرہ ہوا تھا تو آپ نے کچھ اپنے ذمے لینے. ابھی اتفاق کی بات پتہ ہے کیا؟ اتفاق کی بات ہے کہ آپ پہنچائیں گے، میں پہنچاؤں گا، لیکن جو ہمارے ساتھ ڈائریکٹر موجود ہے نا، جی جی وہ تو ڈائریکٹ ابھی سمجھ لیں کہ وہ ان کے بعد ہی پیغام پہنچا سکتے. چلو ماشاءاللہ ٹھیک ہے. مفتی صاحب ابھی تو یو کے سفر پر ہیں، جب آئیں گے تو جو ہے وہ دیکھ لیں گے. چلیں جی ایک کلام جو ہے وہ شامل کرتے ہیں، اور یہ یوں سمجھے کہ یہ کلام اگرچہ یہی کلام آج دوسری دفعہ شامل ہو رہا ہے لیکن یہ دوسرے نعت خواں کا ہے. اس کی فرمائش آ رہی ہے کہ جو ہے وہ جھلکیوں میں چلایا تھا ابھی، تو وہ نور عالم بھائی نے جو ہے وہ پڑھا تھا، پہنچوں درے سرکار پہ چاہا تو یہی ہے. پہنچو درے سرکار پہ چاہا تو یہی ہے، چاہا تو یہی ہے. ایک خاص مہک آنے لگی موج ہوا میں، ایک خاص مہک
ٹھنڈی ٹھنڈی ہے چھاؤں مہکی ہے شگر مصطفیٰ تیری بات ہی نرالی ہے آثار بتاتے ہیں آثار بتاتے ہیں مدینہ تو یہی ہے مدینہ تو یہی ہے یہ ان کی رضا ہے مجھے بھیجے مجھے روکے ان کی رضا ہے مجھے بھیجے مجھے روکے واپس میں نہیں آؤں گا سوچا تو یہی ہے سوچا تو یہی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ فیس بک پر بھی ایس ایم ایس کا سلسلہ جاری ہے اور ایس ایم ایس ایسے ہیں کہ ماشاءاللہ دعاؤں سے دعاؤں بھرے ہیں۔ کیا بات کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ اللہ پاک مدنی چینل کے ہر پھول کو سلامت رکھے، آمین آمین آمین۔ اور اسی طرح کچھ اپریشیٹ بھی کیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ ایک میسیج ہے کہ خلیفہ دوم حضرت سیدنا عثمان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت دن آ رہا ہے، تو ان کے حساب سے کوئی منقبت ہونی چاہیے، تو اگلے پروگرام میں نیت کرتے جی ہیں انشاءاللہ ہم شامل کر پائیں گے۔ ابھی اس وقت ہم آپ کو ایک کلام جو ہے وہ سنا رہے ہیں آصف بھائی کا، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ اس کے کچھ اشعار جو ہے وہ آصف بھائی نے پڑھے تھے۔ آپ کے منہ میں گھی شکر۔ آمین آمین۔ چلیں جی۔ سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر جگر کلیاں کھلے کھلوں کی ہوائیں کدھر کی ہے ہری ہری یہ تو بالیں بھری 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 اس کے عمل پری گئے بارش بارش کی گئے بارش بارش کی گئے ہم جائیں قدم سے لپٹ کر حرم کرے ہم جائیں قدم سے لپٹ حرم کرے توبہ خدا کو تجھ کو عظمت صبر کی ہے آیا ہے بولا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے سب مسائی ہے کوئی سار نبی سے آیا ہے بولا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے اور آج ہو ہم پر نثار ہے یہ ہیرا تیرا در کی ہے ہیرا تیرا در کی ہے سجدوں سے دل سے دل چھڑاؤ گے مجھ کو لے چلو یہ تو اجر کی جائے تمنا اجر کی جائے ڈوبا ہوا ہے شوق میں ساتھ سے ڈوبا ہوا ہے شوق میں ساتھ سے چالے برس لگے رت کی درد کی گئے آیا ہے بولا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے صبا مسائی کے گلزار نبی سے آیا ہے بولا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے۔ ماشاءاللہ ایک میسیج ہے اکبر حسین بھائی حمزہ یاسین اوکاڑا سے، کہہ رہے ہیں کہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں اویس بھائی نے کلام پڑھا تھا دل وہیں رہ گیا، ایپیسوڈ نمبر 2237، ٹائم 9:15، نعت کی ڈیوریشن تقریباً 4 منٹ، اور اچھی نیت پیش کی انہوں نے 10,000 مرتبہ
درود پاک پڑھنے کی. چلے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ یہ اطلاع دیتے جائیں کہ کل سے آج سے انشاءاللہ مدنی مذاکروں کا محرم الحرام کے مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری ہو جائے گا. اور کل جو ہے وہ ایک خاص انداز کے اندر بالکل نوینتا انداز کہلاتا ہے, اس کے اندر انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ہوگا. اس میں آپ قاری صاحب کو دیکھیں گے تو وہ انداز بھی نیا ہوگا, نعت خواں کو دیکھیں گے ان کا انداز بھی نیا ہوگا, مبلغ کو دیکھیں گے جو مدنی مذاکرہ سے پہلے بیان کرتے ہیں تو ان کا انداز بھی نیا ہوگا. اور کل الحمدللہ مدنی چینل کے اندر ایک اور مدنی چینل کا اضافہ ہونے والا ہے, تو وہ کیا ہے, کل کے مدنی مذاکرہ نہ دیکھنا بھولیں. اور مدنی مذاکرہ 10 دن کے چل رہے ہیں. اگر کراچی کے اطراف میں رہنے والے عاشقان رسول ہیں تو وہ کراچی میں فیضان مدینہ میں تشریف لے آئیں, اور جو فیضان مدینہ نہیں آ سکتے تو وہ اپنے گھروں پر اہتمام کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے اور ان کے رفقا کے اصال ثواب کے لیے مدنی مذاکرے دیکھنے کا اہتمام کریں. اللہ پاک اس کی خوب برکت میں عطا فرمائے. اچھا سید صاحب, وہ کچھ تحائف کا جو ہے وہ اپنا آیا تھا کہ کچھ وہ نکلے تھے کشاب وغیرہ سے, نکل گئے انشاءاللہ عز و جل, پچھلے ہفتے تک نکل گئے, تو اب حاجیوں کا آنا شروع ہو گیا ہے, تو انشاءاللہ امید ہے کہ اب یہ 10-15 دن کے اندر بھی روانہ کر دیں گے انشاءاللہ روانہ کر دیں گے. اور ہم سوالات اور قرآن اندازی فی الحال عارضی طور پر کسی وجہ سے ہم نے بند کر دی اپنے سلسلے میں. انشاءاللہ جب یہ سلسلہ شروع ہوگا تو سوالات اور پھر یہ قرآن اندازی وغیرہ کا سلسلہ دوبارہ جاری رکھیں گے. اللہ نے چاہا تو آئندہ ہفتے یہ سلسلہ لے کے دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار. مدنی چینل سے ہمیں کیوں والی گانا وہ نہ پیار. آپ کا مدنی چینل